بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عربیہ جس کو پہلے حجاز کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا مرکز ہے، مگر آپ لوگوں سے اگر کسی نے یہ پوچھ لیا کہ بتائیے آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے، یعنی جب پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت سعودی عربیہ میں کیا ہوا کرتا تھا؟ یہاں کے لوگ کس بھگوان کو مانتے تھے؟ ان کے دیوی دیوتا کون تھے؟ یعنی یہاں کے لوگ کس دھرم کو مانتے تھے اور کن رسم و رواجوں کو مانا کرتے تھے؟ تو اس کا سیدھا سا اور آسان سا جواب یہی ہے کہ اس دور میں یہاں پر ذرہ برابر ہی لوگ ایسے تھے کہ جو ایک خدا پر یقین کیا کرتے تھے اور ایک ہی خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، ورنہ پورے سعودی عربیہ سمیت یہ پورا کا پورا جو عرب علاقہ تھا، یہاں پر بت پرستی یعنی مورتی پوجا ہوا کرتی تھی، اور یہاں کے الگ الگ قبیلے کے لوگوں نے، الگ الگ علاقے کے لوگوں نے اپنے الگ الگ خدا کو چن رکھا تھا، مگر وہ بھی مورتی کی ہی پوجا کرتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ نے اپنے سچے دھرم اسلام کو اس زمین پر اتارا کہ جس نے چند سالوں کے اندر ہی پورے کے پورے عرب علاقے کو، بلکہ اگلے کچھ سالوں کے اندر ہی ہماری اس دنیا کے آدھے علاقے کو اسلامی حکومت میں داخل کر لیا۔ تب کا وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے، کیونکہ آج بھی اسلام دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والے دھرم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو پچھلے 1400 سال 1500 سال کا پورا اتہاس گزرا ہے، اس میں اگر کسی بھی قابل سے قابل انسان سے یا اگر عام انسان سے ہی پوچھا جاتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ باقی علاقوں کا، باقی مسلم دنیا کا تو پتہ نہیں، لیکن عرب میں جس طریقے سے بدلاؤ آیا ہے، عرب کی جڑوں میں جس طریقے سے اسلام آیا ہے، یہاں پر مورتی پوجا یعنی کہ بت پرستی کی دوبارہ کبھی بھی شروعات نہیں ہوگی، یعنی دوبارہ بت پرستی نہیں ہوگی۔ یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے آپ سبھی لوگوں کا شاید یہی ماننا ہوگا، لیکن آپ اس خبر کو دیکھیے، یہاں پر ہم سعودی عربیہ سے جڑے ہوئے اس مدعے کی یعنی کہ اس خبر کی ڈیٹیل میں بات کریں گے ہی، جو پچھلے کچھ دنوں سے پوری دنیا میں کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا ہے، خاص کر مسلم دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ایک حدیث کے اوپر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت شب و روز کا سلسلہ ختم نہ ہوگا، یعنی کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک دوبارہ سے لات اور عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ بھائی یہ لات اور عزا کون ہے؟ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا، ہماری پچھلی ویڈیو جس میں ہم نے بتایا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہی سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ لات اور عزا کون ہیں جن کی دوبارہ عبادت یعنی پوجا شروع ہونے کی اس حدیث میں قیامت کی نشانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے؟ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے زیادہ تر لوگوں نے اپنے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے اور وہ ان خداؤں کی عبادت مورتی کی پوجا کر کے کرتے تھے۔ تو ان بہت سارے الگ الگ خداؤں میں سے جو کچھ گنے چنے خدا پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیویاں سب سے زیادہ پوجی جاتی تھیں، ان میں سے ایک کا نام لات اور دوسری کا نام عزا تھا، اور یہ مورتیاں لوگوں سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ لات اور عزا کے بارے میں حیران کر دینے والی جانکاری ہم دیں گے ہی، لیکن سب سے پہلے ان کے بارے میں حال ہی میں سعودی میں پھر سے انہیں پوجا جانے لگا ہے، ایسا دعویٰ کرنے والی خبر کی حقیقت جانتے ہیں۔ اب یہ جو تازہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلے سال سے ہی میڈیا یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر کافی وواد ہوا پڑا ہے اور کنٹروورسی ہو رہی ہے، وہ دراصل ان انسان کے ایک بیان سے شروع ہوا تھا۔ ان کا نام ہے عثمان ابن فاروق، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب پہلے سے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے کئی سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے۔ یہ دراصل ایک پاکستانی
امریکن اسکالر ہیں کہ جو اکثر ناستک لوگوں سے یا پھر کبھی کبھار کرسچن وغیرہ لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ جانے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب یہ ایک پوڈ کاسٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کسی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سعودی عربیہ کے اندر لات اور عزا کی ایک بار پھر سے عبادت شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی یہ کمیونٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور بہت ہی کم لوگ اور جو بھی ہیں وہ اپنے گھروں پر یا پھر دوسری خفیہ جگہ پر ہی یہ کرتے ہیں، لیکن ہاں ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ ایسا سعودی عربیہ کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ بھی یہ اسٹیچو کسی میوزیم وغیرہ میں یا کسی دوسری جگہ پر نہیں بلکہ گھروں پر ہے، اور انہی اسٹیچو کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ویسے تو دوستو اس پورے میٹر کو سن کر جیسا کہ ہم نے پہلی بار میں سوچا تھا، آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ تو نہیں، انہوں نے ایسے ہی بیان دے دیا ہوگا تھوڑی بہت شہرت جمع کرنے کے لیے۔ لیکن دوستو جب آپ لوگ اس میٹر کی گہرائی میں جائیں گے، گوگل وغیرہ پر سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار یہ دیکھا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک خاص طبقہ اس چیز کو سوشل میڈیا پر باقاعدہ پروموٹ کر رہا ہے اور اس طریقے کی کیمپین چلا رہا ہے کہ یہ جو لات اور عزا، منات وغیرہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے اتہاس کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے سعودی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اسٹیچو کو باقاعدہ ایک بار پھر سے واپس لایا جائے اور میوزیم وغیرہ کے اندر رکھا جائے، تاکہ نہ صرف باقی دنیا جو یہاں پر آتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے، بلکہ سعودی عربیہ کے لوگ بھی اچھی طرح جان سکے کہ لات، عزا، منات کیا ہے، اور یہ ہمارے اتہاس کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک امریکن اسکالر پوڈ کاسٹ میں اس طریقے کی بات کرتا ہے تو باقی دنیا کے مسلمانوں نے اس بات کو ہلکے میں نہیں لیا بلکہ بہت زیادہ سیریسلی لیا، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے سعودی عربیہ میں سوشل میڈیا کے اوپر لات اور عزا کا جو کیمپین ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر تو آیا ہے۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ پہلے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں لگا دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سارے بت تھے، لیکن ان میں 3 زیادہ امپورٹنٹ اور مشہور تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے چلے آتے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ عرب کے لوگ لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو عطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ، اوس و خزرج عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اتہاس کاروں نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ کچھ نے لکھا ہے کہ لات اور منات بہنیں ہیں اور عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و خوشحالی، رحم و انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہوتی تھی اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی تھی، جسے عرب کے لوگ اسد العاد کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران ان بتوں کا نام لگا کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات ارق کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہ بھی تھی، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، نسل میں برکت، حسن و جذبات اور محبت کی دیوی تھی،
دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں تھیں۔ دراصل یہ شیطانی عورت تھی، یعنی مادہ شیطان، یعنی جننی۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی حفاظت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت خراج نامی ایک بستی میں تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں ان درختوں کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحرائی میں پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا کے جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے مندر چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل جو ہوتی وہ مندر کے اس بت کے اندر داخل ہو کر بولا کرتی اور شیطانی گپتوں سے لوگوں کے مسائل بھی حل کر دیا کرتی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کے اس کام سے خوش تھا۔ جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا تو کچھ دنوں کے بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد الگ الگ دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کی باری آئی۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین کمانڈر حضرت خالد بن ولید کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے۔ لہٰذا آپ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خراج بستی میں پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری اونچے آواز سے پکارا کہ عزا بولا خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی طرف بڑھی۔ آپ نے تلوار نکالی، اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ڈھیر موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے عزا کو قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی اور اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس طرح صدیوں تک پوجی جانے والی یہ شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ یعنی خالد ابن ولید کے ہاتھوں سے ہوا۔ فی الحال بس اتنا سمجھیے کہ اس کے بعد نہ صرف لات اور عزا جیسے بڑے بڑے بت خانوں کو ختم کیا گیا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو 360 کے قریب الگ الگ طرح کے بت موجود تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور تب سے لے کر آج تک لگاتار سعودی عربیہ کے علاقوں نے بہت کچھ بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ الگ الگ حکومتیں قائم ہوئیں، الگ الگ بادشاہ اس حکومت کی گدی پر بیٹھے، مگر پھر بھی یہ لات اور عزا جیسے ان کے پرانے ایتہاسک بتوں کا یہاں پر واپس آنا تو دور، بلکہ نہ تو ان کا کوئی نام لینے والا موجود تھا اور نہ ہی کتابوں وغیرہ میں ان کا کوئی خاص ذکر نظر آتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب یہ 2024 ہے اور سعودی عربیہ میں پچھلے 8-10 سالوں کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ بدلاؤ ہوتا ہوا دکھا ہے اور ابھی بھی بدل رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ پہلے کبھی صدیوں میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آلریڈی سعودی حکومت اس طرح کے بہت سارے میوزیم بنا رہی ہے اور اپنی پرانی سے پرانی چیزوں کو ڈھونڈ کر وہاں پر لے کر بھی آ رہی ہے۔
اس لیے یہاں کوئی زیادہ حیرانی کی بات بھی نہیں ہوگی کہ اگر ہم فیوچر میں دیکھیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے وہاں کے کسی نئے یا پرانے میوزیم میں اس طرح کے اسٹیچو لا کر رکھے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ کی حکومت اس طرح کے کئی سارے قدم اٹھا چکی ہے کہ جس پر اس کو پتہ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اس کو خوب ورود دیکھنے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں وہ ایک مشہور علاقہ ہے جس کو مدائن صالح یا الاولیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس جگہ پر ایتہاسک طور پر کسی دور میں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اس جگہ کو سعودی حکومت نے نہ صرف ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں بدلا، بلکہ وہاں پر تو آج کے دور میں رات کے اندھیرے میں خوب پارٹیز وغیرہ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے جب سعودی عرب نے موویز سنیما پر لگایا گیا اپنا 40 سال پرانا بین ختم کر دیا اور اپنا پہلا کمرشل سنیما ہال یعنی تھیٹر اوپن کر دیا، جس پر دنیا جہان سے کئی طرح کے لوگوں نے اس پر چرچا کرنی شروع کی۔ ہزاروں مسلمانوں نے سعودی عرب کے اس قدم پر مایوسی ظاہر کی، اور وہیں پر کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے سعودی گورنمنٹ کی اس ضد کو اپریشیٹ کیا اور اس بات پر خوشی منائی کہ سعودی عرب بھی اب نئی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی اس بات کو پوری طرح ایکسیپٹ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ خبر آئی کہ پچھلے دنوں سعودی عربیہ میں پہلا الکوہل اسٹور یعنی شراب کی دکان کھول دی گئی ہے، یعنی اب شراب کی کھلے عام خریداری ہونے لگے گی۔ خیر دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔